الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور 22 تاریخ جمادی الثانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار اور غار مزار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست ہے جس نے دوستی کو نبھایا ہے اور آج تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ مردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں اگر دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور غلاموں میں دیکھیں تو زید بن حارثہ ہے اور بچوں میں دیکھیں تو علی مرتضیٰ ہے۔ یہ تینوں کے تینوں گھر کے افراد ہیں۔ وہ بیوی حضرت خدیجہ حضرت علی نبی کی کفالت میں ہیں، بچے ہیں، گھر کے بچے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ جو کہ غلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، لیکن باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس کے تحت لکھا ہے، میں نے پہلے بیان کیا بھی تھا کہ انسان جہاں دفن کیا جاتا ہے اس کا خمیر وہیں سے اٹھایا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مٹی اٹھائی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب سے اٹھائی گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام حضرت عثمان ہے جنہیں ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے جنہیں ام خیر کہتے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو وہ تھوڑے کچھ بڑے ہوئے تو ان کا نام عبد رب الکعبہ رکھا گیا، اور بعض کہتے ہیں عبداللہ بھی رکھا گیا۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بڑے ہوئے، ان کے والد محترم ابو قحافہ انہیں لے کر اپنے بت خانے میں گئے کہ اب بچہ سنجیدہ ہونے لگا ہے، سمجھدار ہونے لگا ہے، تو بتوں سے اس کا تعارف کروا دیں۔ اور ایک بت کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے خود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ مجھے بت کے سامنے بٹھایا اور کہا کہ بیٹے یہ تمہارا خدا ہے، تمہارا رب ہے، اس سے مانگو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سمجھ دے رکھی تھی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کپڑے چاہیے، مجھے کپڑے دو، جواب نہ دارد، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر اٹھایا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے سر پہ دے مارتا ہوں، تو میری مدد تو نہیں کر سکا، خود کی مدد کر لے۔
ابو بکر فرماتے میں نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا، وہ 2 ٹکڑے ہوا۔ میرے باپ دوسرے بت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے اور آئے، کہا کہ بیٹے تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ابو یہ میری نہیں سنتا، خود کی حفاظت بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ابو بکر لے کے اپنے گھر آئے، حضرت سلمہ ام خیر سے فرمایا کہ تمہارا بیٹا یہ دیکھو اس نے بت کو توڑ دیا، اس کو تم سمجھاتی نہیں ہو؟ تو ام خیر نے ایک جملہ کہا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، جب یہ پیدا ہوا، آپ ملک شام گئے ہوئے تھے اور سفر میں تھے، جب یہ پیدا ہوا تو مجھے ایک آواز آئی تھی، اس آواز سے میں نے یہ جملے سنے تھے، یا امت اللہ بالتحقیقی ابشروا بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی لمحمد صاحب فی الغار رفیقی، کہ یہ جو تمہارے پیٹ میں جو بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ جہنم سے آزاد ہے، جہنم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس بیٹے کی، جہنم سے آزاد بیٹے کی خوشخبری سنیے، اور اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غیار غار ہے، پوری زندگی کا ساتھی ہے۔ یہ معاملہ یوں چلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ہونے لگے، اور جب بڑے ہو گئے خود فرماتے ہیں کہ میں شام کے سفر کے لیے گیا ہوا تھا اور میں نے وہاں پہ خواب دیکھا، اور صبح کو اٹھ کر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے ایسا کوئی مولوی، ایسا راہب چاہیے جو آسمانی کتابوں کو جانتا ہو، مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ اس سے جا کے جب خواب کی تعبیر ابو بکر نے پوچھی تو اس نے جو جملے کہے اور اس کی جو تعبیر بتائی، وہ تعبیر یہ تھی کہ ایک نبی آئیں گے، انت وزیر اللہ فی حیاتہ، کہ زندگی کے اندر آپ اس کے وزیر ہوں گے، اس کے ساتھی ہوں گے، وخلیفۃ لہ بعد وفاتہ، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنیں گے، ان کے نائب بنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب کی تعبیر سنی، اور اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کے لوگوں نے کہا وہ جو آپ کا یار ہے، آپ کا دوست ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ جو شام میں خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر جو تمہیں بتائی تھی اس راہب نے، وہ تعبیر اس کی دلیل ہے۔ کہا میرے اللہ نے مجھ پر یہ بات کھول دی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، ابو بکر کے بارے میں آپ نے آج تک سنا ہوگا بغیر دلیل کے مسلمان ہوئے ہیں، پھر یہ روایت کیسے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے ابو بکر نے جو پوچھا ہے یہ برکت کے لیے پوچھا ہے، ورنہ ابو بکر کے دل نے پہلے سے ہی تصدیق کر لی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کعبۃ اللہ سے تھوڑے دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور عقبہ بن عبد معیط نام کا ایک کافر آیا جو اس زمانے کا بڑا لیڈر اور بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، ابو جہل کی ٹکر کا یہ آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنا پٹکا یا چادر اتاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی اور کھینچنا شروع کر دیا۔ لوگ پاس میں کھڑے ہیں اور تماشائی بنے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور پروانے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اس سما پہ جو مر مٹیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں شور سنا اور بغیر چپل پہنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں
اور دوڑتے ہوئے جب آئے اور عقبہ بن عبد معیط جو سردار تھا اس کو پکڑا، کہا کہ اسے چھوڑ دیں۔ وہ ایک بار تو ڈر گیا کہ مجھ جیسے بڑے سردار کو کس نے پکڑا ہے، پھر بعد میں پوچھا تو کہا کہ یہ بنو تمیم میں سے ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، ابو بکر ان کا نام ہے۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا۔ ایک آدمی بیچ میں آیا اور کہنے لگا یہ سردار ہے، اس کے سامنے ہم اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں، یہ ہمارے فیصلے کرتا ہے اور ہمارے نسب کو، ہماری برادری کی جو پیڑھی ہے، برادری کا جو نسب نامہ ہے، جو شجرہ ہے، اس کو یہ جانتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر کو چھوڑا گیا۔ حضرت ابو بکر کی ماں ابو بکر کو لے کے گھر آئی اور حضرت ابو بکر بے ہوشی کی حالت میں ہے، اور جب ان پر بے ہوشی کچھ کم ہوئی تو انہوں نے سنا ان کی والدہ اور ان کے والد یہ باتیں کر رہے تھے، بیٹے آپ تو سردار ہے، آپ کو دیکھ کر لوگ نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں، آپ کن معاملوں میں پڑ گئے ہیں؟ جب ابو بکر کو صبح ہوش آیا، ماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ماں میں دودھ کا پیالہ اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گزری ہے۔ کہا بیٹے مجھے تو نہیں پتا۔ کہا فلاں عورت سے پوچھیں۔ یہ پوچھنے کے لیے گئی، اس عورت نے نہیں بتایا۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ وہ راز فاش کرنا نہیں چاہتی ہے، خود ساتھ گئے۔ اس وقت ابو بکر کی ماں کے دل کی کھڑکی کھلی کہ میرا بیٹا جو مجھے کبھی منع نہیں کرتا تھا، آج کیا بات ہے، میرا بیٹا صدیق بھی اس چہرے کے لیے اپنی جان دے بیٹھتا ہے۔ وہ چہرہ کوئی محبوب ہی چہرہ ہوگا، وہ چہرہ جو انوکھا ہی چہرہ ہوگا جس کے لیے صدیق اپنی جان دے بیٹھا۔ وہاں گئی، اس سے پوچھا، اس نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گئے ہیں، نبی کو خیریت سے دیکھا۔ ماں نے کہا دودھ پی لو۔ کہا نہیں ماں، میری ساری گھبراہٹ، میری ساری تکلیف ختم ہو چکی ہے کیونکہ میں نے محبوب کو دیکھ لیا۔ کسی نے کہا نا، کہتا ہے کہ پروانے کو شمع انا دل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہو خدا کا رسول، بس کہ صدیق کے لیے رسول اللہ کافی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں، تھوڑے سے عرصے میں معراج کا سفر کر کے آئے ہیں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کہا تھا کہ باقی لوگ آپ کی تصدیق کریں یا نہ کریں، ایک بندہ آپ کی تصدیق کرے گا فہو صدیق، اس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے، ہم اسے صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق کریں گے۔ جب ابو جہل نے پوچھا کہ ابو بکر وہ یہ کہتا ہے، راتوں رات میں چند لمحوں میں جا کے آ گیا۔ کہا کہ ابو جہل اگر تو کہے تو میں نہیں مانتا، میرا محبوب کہتا ہے تو میں مانتا ہوں۔ قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ ہجرت کی رات کو دیکھ لے، ابھی ہجرت میرا موضوع نہیں، ہجرت پر کبھی لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، یہاں تک کہ ابو بکر کے غلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز میں شامل ہے۔ حضرت علی کو نبی نے لوگوں کی امانتوں کے لیے پہرہ داری کے لیے بٹھایا اور ابو بکر کو خدا کی امانت کے لیے پہرہ داری کے لیے بٹھایا۔ مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نبی کو مدینے میں چھوڑنے کے لیے گئے تھے، پہرہ داری کے لیے گئے تھے، اور قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر پہرہ دیتے رہیں گے۔ جب غار میں گئے ہیں، کالے نے آ کے ابو بکر کو ڈنکا ہے، ڈنک مارا ہے، اگر وہ نکل جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مارتا، تو ابو بکر پہلے پہرہ دے کے بیٹھ گئے کہ کوئی کالا نبی کو ڈسنے کے لیے آگے آئے گا، پہلے ابو بکر موجود ہوں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر ابو بکر کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کالے کتنا ہی ڈنک مار لیں، لیکن ابو بکر کے لعاب لگانے کے لیے محمد رسول اللہ آج بھی موجود ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر جب غار کے اندر پہنچے ہیں، پہلے خود گئے ہیں
وجہ کہ میں صفائی کر لوں، اور مزار کی باری آئی، پہلے محمد الرسول اللہ گئے ہیں کہ ابو بکر کے لیے قبر کی وحشت کو میں دور کر لوں، ابو بکر آئے اسے گھبراہٹ نہ ہو۔ اور ابو بکر اندر گئے ہیں، اپنے کرتے کو پھاڑا ہے، اپنی پگڑی کو پھاڑا ہے اور سوراخوں کو بند کیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی نبی کے لیے قربانیاں دی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے دیواروں پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ پوچھا گیا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی سوئی جو نہ رہ جائے ابو بکر کے گھر میں، جو عشق کی منزل تک نہ پہنچے۔ وہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سامان لا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس پر کہا ہے، کہتا ہے کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق ہے، جس سے بنائے عشق ہے ادھورا، لے آیا وہ اپنے ساتھ ہر چیز، جس سے چشمے جہاں میں ہوں گے جبال، نیک و زمین و درہم و دینار۔ نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ چاہیے کچھ فکر عیال بھی۔ کہنے لگا انا بلبل، کہنے لگا کہ بلبل کو پھول بس، ابو بکر کے لیے خدا اور رسول بس، کہ سب کچھ لے کے آیا ہوں، خدا اور رسول کی محبت گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، جو فانی ہے وہ سب کچھ لایا ہوں، جو باقی ہے وہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ کہا کہ صحابہ میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں مارا جا رہا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا، سب سے پہلے ابو بکر بڑھا۔ کیوں؟ کہ ابو بکر سب سے بہادر تھا۔ کہا سب سے طاقتور کون تھا؟ کہا ابو بکر تھا۔ نبی کا بوجھ دنیا میں کوئی نہیں اٹھا سکتا، ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھ گیا۔ کہا سب سے بڑا عالم کون تھا امت کے اندر؟ صحابہ میں کا سب سے بڑا عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کی وفات پر پوری امت کو سنبھالا۔ ابو بکر نرم دل تھے، لیکن اس کے باوجود پوری امت کو سنبھالا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر نبی کی وفات کے بعد جو فتنے اٹھے ہیں، ان فتنوں کا گلا، جی مجھے پتا چل گیا، بس بات ختم کر کے پوری کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فتنوں کا غلہ گھوٹا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی بچایا ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ کہف کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب ابو بکر کی وفات ہوئی، ابو بکر نے کہا نبی کے دروازے پہ جا کے اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو مجھے اندر لے جانا، نہیں تو قبرستان میں دفن کر لینا۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھایا ہے کہ نبی کی جو وفات ہوتی ہے وہ وفات عام امتیوں سے جدا ہوتی ہے۔ قبر میں جا کے امام راضی لکھتے ہیں امتی کو دوبارہ زندگی دی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پھیلا دیا جاتا ہے جسم عطر کے اندر، کیونکہ دل کے اندر روح رہتی ہے، پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور تفسیر کے اندر ہے کہ جواب آیا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، ابو بکر کو یہاں پہ داخل کر دو۔ میں آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، اس کے لیے وقت چاہیے، کم سے کم 1.5-2 گھنٹے ہو جب ان کی شان بیان ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کی وفات کا دن کون سا ہے؟ 22 جمادی الثانی۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے، زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے، روم و فارس کو مٹی میں ملایا کس نے، کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے وہ،
جا کے پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے جس نے۔ اللہ رب العزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔